اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ چند آیتیں جو کل ہم نے کی تھیں، میں کٹلی ان کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کے سوال کا بہت بڑا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے، مجھے خود بھی فائدہ ہوتا ہے، تو سوال آپ ضرور کیا کریں۔ ہم نے کل آیت نمبر 14 سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ جو تمہارے فرضی خدا تم نے بنا رکھے ہیں نا، معبود گھڑ رکھے ہیں، اگر ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر فرض مال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کر سر کسی کا سکتے۔ مائک کھلا ہوا ہے، شور بہت ہو سر رہا ہے۔ بہت سے مائک کھلے ہوئے ہیں، آپ کی آواز بھی بلر ہو رہی ہے۔ پلیز پلیز بند کرو جلدی سے۔ اچھا، بڑے غور سے سنیں۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا کہ ان سے تم دعائیں مانگتے تھے، ان کو سے آپ حاجتیں طلب کرتے تھے، وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ اس لیے کہ کسی بندے میں، حتیٰ کہ کسی نبی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز دے سکے۔ دعا کر سکتا ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہے، لیکن یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے جو آخری بات ہے بڑے غور سے سنیں، وَلَا مِثْلُ خبیر، اور ایسی صحیح خبر ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ خبر جو تمہیں دے رہا ہے پیچھے ساری آیت میں، وہ اللہ دے رہا ہے، اور اس سے بہتر کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، اس لیے کہ اللہ کے پاس تمام طاقتیں، تمام علم، تمام وسائل ہیں۔ اس کے ہاں، علاوہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہی حق بات ہے، کسی اور کا علم ایسا نہیں ہے۔ اور اگر علم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو استعمال کریں تو وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کے خلاف استعمال کریں تو دنیا ظلم سے بھر جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آئی ایم ایف کو دیکھ لیں، ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں، اگر فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے تو انسانوں کے لیے کبھی سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ جو باخبر ہے ہر چیز سے، اسی کے فیصلے کو برحق مان کر اس پر عمل کریں۔ اچھا، یہ تو تھی نا آیت 14-15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بڑی حقیقت ہے۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے لیے اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، یہ ہوا جو ساتھ آیا ہے کہ صرف وہی غنی بھی ہے، بے پرواہ ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کا کہنا مانتے ہو تو خود تمہارا فائدہ ہے، وہ تو غنی ہے۔ وہ اگر تم سرکشیاں کرو گے، حد سے بڑھو گے، تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، جس طرح اس نے آل فرعون، قوم عاد، قوم سمود کو کیا۔ اور حمید، حمید کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، مفہوم بتائیں۔ حمید، اللہ کیوں حمید ہے؟ تو کوئی تعریف اللہ تعالیٰ کی کرے یا نہ کرے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر انسان کا کیا فرض ہے؟ کیا انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ شکر کو شکر کا حق ادا کرے، شکر۔ اس لیے سنیں، انسان کو اللہ نے جو طاقتیں، قدرتیں، ذرائع، وسائل دیے ہیں، اس پر تو لازم ہے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑھ کر شکر ادا کرے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔
تو نمبر آیت نمبر 16 بڑے غور سے سنیے. آیت نمبر 16 میں اللہ کہتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ سر سب اس سے پہلے والی آیت ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا کیا مظہر ہے. جو آیت آپ نے پڑھی ہے ان یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں تو مٹا دے، یات بخلق جدید، اور ایک نئی خلق لے آئے. حضرت موسیٰ حضرت نوح کے زمانے میں ان کو تباہ و برباد کر دیا، جن پر وہ تبلیغ کرتے رہے، جو مذاق کرتے رہے 900 سال تک. اللہ نے ان کو مٹا کے اور ان کو بچا لیا، پھر انہی کی نسل میں سے ایک نئی قوم اٹھائی. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے. پہلی بات، اللہ حق کرتا ہے، ظالموں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جب وہ باز نہیں آتے. لہذا یہ کام اس اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ جب کسی کام کو وہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی طاقت اور قدرت، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آخری آیت 18 نمبر جو ہم نے کی، اس میں سب سے پہلے قانون آ گیا. اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ہر گناہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے، اس کا حساب میں نے اپنی جگہ دینا ہے، آپ نے اپنی جگہ دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حَمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اس دن، قیامت کے دن، اگر آپ کسی کو کہیں گے نا میرے گناہ کا یہ بار تم اٹھا لو، اللہ کہتے ہیں وہ کبھی نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار نہ ہو. ماں باپ بھی نہیں اٹھائیں گے، بہن بھائی بھی نہیں اٹھائیں گے. اس کے لیے میں نے کون سی آیت لکھوائی تھی آپ کو؟ سر سورہ عبس کی صبح سے 34. شاباش، 34 تھا 37. اللہ بتاتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی. ماں باپ سے بیٹے بھاگیں گے، ماں باپ بیٹوں سے بھاگیں گے، ہر رشتہ دار دوسرے سے بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر انسان کو اپنی ذاتی فکر صرف اس بات کی ہوگی کہ میں بچتا ہوں جہنم سے یا نہیں. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر الذین، بے شک آپ انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں یخشون ربہم بالغیب، وہ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، کہ اللہ کو دیکھا نہیں انہوں نے. تو اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں جب ان کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ تو کیوں ڈرتے ہیں؟ جی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کے اور آیات ہاں، کو وہ دیکھ اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور اس کے لیے ڈرتے ہیں کہ وہ رب جس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، کیا اس کا حسن انتظام ہے، کیا اس کا زبردست منصوبہ بندی ہے. یہ چیز اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس پر ایمان لے آئے کہ وہی برحق ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے. یہ باتیں سمجھیں. جب میں ان چیزوں کا میرے پاس پورا جواب ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، تو میرا ایمان اتنا پکا ہو جاتا ہے. اور پھر جب ایمان لا کر سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ نماز کبھی سوچیں، اس 5 وقتوں میں آپ کس طرح پاک صاف ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اور اللہ کی کبریائی کا سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پوری دنیا سے انسان کٹ جاتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، پھر آپ دیکھیں کہ حدیث، صحیح حدیث ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے ایک ایک بات کا. پھر آپ قرآن کی کوئی صورت پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں کہ اس میں جب جو پڑھ رہے ہیں اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن کتنا صاف ہو جاتا ہے، آپ کی عقل، آپ کا دماغ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتا ہے.
یہ نماز 5 وقت کی نماز. دروازہ بند کرو بھائی، حنا صاحبہ کا بند کرو. اچھا، تو کبھی آپ نماز کے فائدے سوچیں اور نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی اقامت کا بندوبست کریں. میں نے آپ کو لکھوا دی ہے کہ انسان کے لیے ظاہری آداب کیا ہے نماز کے، اور اس کے باطنی آداب کیا ہیں، وہ آپ نے سامنے رکھیں اور ان کو پیش نظر رکھ کے آپ اپنی نماز کی اقامت کا بندوبست کریں. سر جی ایک سوال ہے. جی فرمائیں. جی سر جی، یہ اقامت الصلاۃ میں سر جی میں نے ایک وہ نوٹ کیا ہے کہ ہمیں جو روٹین میں صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا کنسنٹریٹ ان کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم نیا یاد کر کے جب اس میں کچھ نیا پڑھتے ہیں تو اتنی اچھی کنسنٹریشن ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے سر جی؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. پہلے غور سے سنیں. جب آپ کسی کام، آپ کے بہت سارے جمع ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس وقت آپ کو کام زیادہ سامنے رہتے ہیں، نماز کم. اگر میں واقعی مومن ہوں نا، وہ کام میں نے کرنے ہی کرنے ہیں، ضرور کرنے ہیں اور ٹھیک طریقے سے کرنے ہیں، جلدی بالکل نہیں کرنی. لیکن نماز کیونکہ اللہ کا حکم اور فرض ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں اور نمازوں میں سستی کہ آپ پڑھتے ضرور ہیں کہ وقت پہ آ نہیں رہے. بھائی آپ کو سب سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ اللہ کے واقعی فرمانبردار ہیں. اگر یہ لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ تیسری دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوتے ہیں اور پھر فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، تو آپ سوچیں کہ پھر کون سے دین کا ہم کام کر رہے ہیں. کیا یہ بہت زیادہ وقت لیتی ہیں ہمارا، یہ نماز اور سنتوں کی ادائیگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، تو نماز جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہوئی. ذرا دیکھیں آپ. سر لہذا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو صحیح معنوں میں اقامت الصلاۃ کرتا ہے انسان، وہ ایک مختلف انسان بن جاتا ہے بالکل ہر آپ نے لحاظ سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اقامت صلاۃ والا مومن بالکل وہ مومن ہوتا ہے جو رب کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتا ہے. وہ اپنے دیگر معاملات میں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، وہ اس نماز کی ادائیگی اس کو اس قابل بنا دیتی ہے. اللہ اس کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ سارے کام بدرجہ اتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے. جی سر جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ کہتے ہوئے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ رب تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ کھڑا ہو کیا گیا. بات ہے، کیا بات ہے کہ انسان اس وقت اللہ اکبر جب کہتا ہے، یا الحمدللہ کہتا ہے، یا سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، یقین مانے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک کے جب وہ کہتا ہے رب. سبحان سبحان ربی الاعلیٰ. میں نے ایک دن فجر شروع کی نا سر پہ، تو اللہ، مجھے اتنا اچھا لگا کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو کتنا بڑا شکر اس کا ادا کاش کریں. کاش میں اور آپ سمجھ کے کریں. آپ یقین مانیں بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. سر جی ایک بات کرنی ہے یہاں پر کہ جب ہم یہ بھی سوچیں گے سر جی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین پر جواب آتا ہے حمدنی عبدی، تو اسی طرح پھر آگے الرحمن الرحیم پر جواب ملتا ہے کہ اسنا الیہ عبدی، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین پر مجدنی عبدی. تو سر جی وہ پھر وہ اور ہی کیفیت بن جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ سوچیں کہ وہ رب کائنات جواب دے رہا ہے، تو اس سے بڑی میری کوئی خوش قسمتی ہے کہ نماز میں میں اس حیثیت پہ کھڑا ہوں کہ میرے رب سے میرے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں. کتنا میں خوش قسمت ہوں. اس نماز کو میں ضائع کر دوں؟ بتائیں نا مجھے. جو مجھے وہ درجہ دے دیتی ہے کہ میں رب سے سوال و جواب کر رہا ہوں. کتنا بدبخت ہے وہ مومن جو دعویٰ ایمان کا کرے اور نماز نہ پڑھے.
سوچیں. سر میں نے یہی بولنا تھا کہ دیکھیں بدبختی ہے ان لوگوں کی جو عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کا ٹائم ہوا بول دیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے، لیکن کچھ لوگ دیکھیں اور اتنے فکر نماز کی لگی رہتی ہے کہ نہیں ٹائم ہو گیا ٹائم پہ پڑھو، یہ اس کا کرم ہے نا سر. کل میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے تو بس وہ یہی کہہ رہی تھی، کہتی ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی تہجد کے لیے بھی اور فجر کے لیے آنکھ نہیں کھولتی ہے، پتہ نہیں کس طرح لوگ اٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ سے معافی مانگ کے سو اور بولو کہ میرے کو اللہ کے حکم سے اٹھنا ہے، تو اللہ پاک ضرور مدد کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی آپ کے تہجد چھوٹی ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں سر میری تو کبھی اس نہیں لیے چھٹتی ہے. کہ اس رب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ تہجد نوافل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور بالکل بالکل. دیکھیں وہ کیفیات دیکھیں جو تہجد میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. بہت اللہ، کرم ہے سر اس ذات کا، اس کا بہت بڑا جتنا ہم شکر احسان ہے. ادا کریں اتنا ہی کم ہے. چلیں اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. یہ تزکیہ کتنا اہم ہے بھلا بتائیں. ہائے ہائے، اس تزکیہ جب دنیا میں نہیں کرے گا بندہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. اس تزکیے کی وجہ سے اسی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اسی کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کو 4 دفعہ قرآن میں آیا، میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بولا. اور پھر آخری آیت کا ٹکڑا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کتنی خوشخبری ہے پکے سچے مومنوں کے لیے، اور کتنا بڑا جو ہے وہ انذار ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد نہ کرے. تو برائے کرم ان چیزوں کو اسی طرح سمجھیے. ان آیات کو پڑھ کے کس قدر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، کس قدر بڑھتا ہے، ذرا غور فرمائیں. یہ تھی آیت 18. اب ذرا آیت 19 میں چلیں. آج کا درس اب شروع ہوا ہے، پچھلا ریویژن تھا. کوئی سوال؟ آپ بڑے غور سے سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 19 میں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے. یہاں اندھے سے مراد کیا ہے؟ سر جس کو حق نظر نہیں آتا. ہاں، قرآن و سنت وہ شخص جو اندھا ہے، جو قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتا. اور اللہ کے ہاں بصیر وہ ہے جو قرآن و سنت اللہ کی دی ہوئی رحمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو اندھے سے مراد عقل کا اندھا، جو اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ میری ہدایت جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہے، تو وہ اندھا ہے. اور بصیر دیکھنے والا وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ہدایت پر زندگی گزارتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں کس قدر قرآن کی مثالیں دیکھیں ذرا. پھر اللہ تعالیٰ 20 میں کہتے ہیں وَالظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. تاریکیاں. کس کی تاریکیاں؟ جلدی بتائیں، کون سی تاریکیاں؟ گمراہیاں سر، گمراہیوں ہر طرح کی. خواہش اللہ سے کی، لکھیں غفلت کی، جہالت کی. کفر و شرک کی شاباش، تاریخ. لکھیں جہالت کی تاریکیاں. تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں. اور نور کیا ہے؟ کیا ہے نور؟ وہی وہی ہے. سر. اللہ قرآن و کی وحی. سنت. قرآن و سنت کی ہدایت نور ہے. لکھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور آیت 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا ذِلُّ وَلَا الْحُرُورُ. نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، دونوں بالکل مختلف ہیں. ذل ٹھنڈی چھائیں جنت کے باغوں کی ہیں، اور حرور گرمی ہے دوزخ کی. یہ دونوں برابر ہیں؟ سوچیں ذرا. کیا بات ہے. قرآن دیکھیں کس طرح کمپیریزن اور کانٹراسٹ سے چیزیں سمجھاتا ہے. کاش میں اور آپ ان کو سمجھنے والے بنے. کوئی سوال 20-21 کے پر؟
سر یہ اللہ ذرا تعالیٰ سا تضاد کے ذریعے سمجھا رہا ہے، تضاد ہے ان سب ہے۔ ہاں لیکن رب کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، عقل دی ہے نا اس نے، اور اس عقل کو کس طرح قرآن اپیل کرتا ہے۔ ذرا آگے آیت 22 کو دیکھیں، وہ ما یستوی الاحیاء ولا اموات ولا الاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بلا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں زندہ سے کیا مراد ہے اور مردہ سے کیا مراد ہے؟ سر جی زندہ وہ الحیات لوگ سے ہیں جو مراد جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وہی کی روشنی میں چلتا ہے، اور اموات جو کہ قرآن و سنت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے وہ مردوں جو میں سے۔ دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی میں وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو عقل دی، فہم دیا، ذہانت دی، ذرائع دیے، وسائل دیے، کس لیے؟ تاکہ وہ خلیفہ ہونے کا، اللہ کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر، ان پوزیشنوں سے گر کر دنیا کا کتا بن گیا، لہٰذا وہ مردہ ہے، اور زندہ وہ ہے جس نے ان تمام قرآن و سنت کی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر زندگی انہی کے مطابق گزاری، انہی کی روشنی میں گزاری، وہ زندہ، اور دوسرا جو اس کے خلاف چلتا رہا وہ مردہ۔ سر جی جو آگے نور ایمانی سے مزین ہے وہ لوگ زندہ ہوں گے انشاءاللہ؟ کیا بات کہی آپ نے؟ جو نور ایمانی سے مزین ہوں گے، قرآن اور سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ زندوں میں شامل ہوں گے؟ وہ زندوں میں شامل ہیں، بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے۔ اور مردہ وہ ہیں جنہوں نے اس قرآن و سنت سے منہ موڑا، حالانکہ عقل ان کی مانتی ہے کہ یہ حق ہے۔ قرآن میں سوالات دیکھیں نا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے پیدا فرمائے۔ یہ رازق کون ہے؟ یہ پیٹ کے لیے رزق ہو یا فکر کے لیے رزق ہو، علم و عقل ہو، یہ وہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے۔ اس سے انکار کرنے والا مردہ ہے۔ اب اگلی بات بڑے غور سے سنیے، اور آپ کا سوال آ رہا ہے میرا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفہوم مجھے بتائیں ذرا، کہ اللہ جسے چاہتا۔ یقین من ینیب سر، جو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت کے لیے ہاں، بہت عمدہ رجوع ڈسکشن، کرتا ہے۔ بہت عمدہ، کہ اللہ اس کو سنواتا ہے جو سننے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو شخص بدبخت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے رجوع نہیں کرتا، اللہ بھی غنی عن العالمین ہے، وہ پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے تو سارا بندوبست کر دیا، اس کو ساری صلاحیتیں، عقل، وسائل بھی دے دیے، اور پھر اس نصیحت کے لیے انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دی، لیکن چھوڑا اس کے اوپر، چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے۔ کرے گا تو وہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈال دے گا، اور وہ زندہ بھی ہوگا، وہ جنت کی چھاؤں میں بھی جائے گا، سارے اس کو انعامات ملیں گے۔ اور اگر تو اللہ اس کو ہدایت چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو اور اس کے لیے کوشش کرے۔ یہدی من ینیب، ڈاکٹر صاحبہ نے پڑھی آیت، یہدی من اناب، اناب ماضی کا صیغہ ہے، جو رجوع کرے، اور جو رجوع کرتا ہے یا کرے گا وہ مضارع کا صیغہ ہے، اور وہ ہے ینیب۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ کیا مطلب ہے اس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جو دنیا میں اپنی نفس پرستی، اپنی خواہشات، طاغوت کے پیچھے، شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، وہ گویا مردہ ہے۔ تو زندہ صرف وہی ہے جس کو قرآن و سنت کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ مومن اور کافر کا فرق بتا دیا، کہ وہ مومن جو ہے وہ صاف دیکھ رہا ہے کہ میرے رب نے دنیا میں مجھے کس لیے بھیجا، اتنی عنایتیں، اتنے احسان کیوں کیے، کہ میں اس کا بندہ بن کے رہوں، اور اگر میں بندہ بن جاؤں گا تو دنیا اور آخرت میری سنور جائے گی۔
اور اگر میں اللہ کا بندہ نہیں بنوں گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے جو رب نے یہاں بتا دی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ انسان جو ان تین آیت 20 سے چلا ہے کہ یہ چیز برابر نہیں اس کے، یہ اس سے سمجھانے کا انداز قرآن کا دیکھیں، جو جوڑنے کا انداز دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آمین۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی تو ہے جو قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی انتباہ ہے۔ وہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کا کچھ بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے، اور اگر فرض مال سن بھی لیں تو وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، ان پہ طاقت ہی نہیں ہے۔ طاقتیں، قدرتیں سب اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر، سمجھ کر پڑھنے کے بعد انسان کی ایمان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی بھی دیتے ہیں، اور اللہ ان پر ان کی ذمہ داری کو بھی واضح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، کتنی چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 23، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف اور صرف کیا ہیں؟ خبردار کرنے والے ہیں۔ کیا خبرداری نبی کرتا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا خبرداری ہے، کیا انذار ہے، کیوں اللہ نبی کا نذیر ہے؟ پیغام سر۔ خبری دیتے ہیں اور اگر بولو۔ وہ ہدایت جو میں لے کر آیا وہ تم نے اس کو قبول نہ کیا تو جہنم کی آگ ہے تمہاری، اللہ کا عذاب ہے۔ ہاں، یہ ہے انذار، یہ ہے خبردار کر دیا، یہ ہے تنبیہ کہ اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا، یہ حق جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو میں بتاؤں لوگوں کو، اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ ہے نذیر۔ زندہ اور مردہ لوگوں میں، اور عقل روحانی اعتبار سے جو ہے، تاریکی اور روشنی ہو، سایہ اور گرمی ہو، یا زندہ اور مردہ لوگ ہوں، یہ اس سارے کے سارے دونوں قسم کے یا مومن ہیں یا کافر ہیں۔ آیت نمبر 24 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی کھول دی اسی بات کو، ان ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، کے حق کے ساتھ۔ یہ حق کبھی کوئی انسان، ایک انسان یا کوئی انسانوں کا گروہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، کوئی بھی ادارے ہیں، وہ کبھی حق کو نہیں پا سکتے۔ حق صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم ہے، اور وہ اپنے انبیاء کے ذریعے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حق اللہ کی دیتا ہے، اور بشیر بنا کے بھیجا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ جو اس حق کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے لیے، وہ نذیرہ، اور خبردار ان کو کر دو جو اس کا انکار کریں گے، ان کو تم نے بتا دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں اگر اس کا انکار کریں گے تو ذلیل ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ اگلی ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں اور جواب دیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ ہر ہر بستی میں ایک رسول بھیجا تھا اللہ نے۔ دیکھیں، یہ بستی کا لفظ جو ہے نا، یہ ذرا کلیئر نہیں ہے۔ ہر امت میں اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں مکے میں آئے تھے، تو کیا وہ مکے والوں کے لیے ہدایت تھے؟ تمام جہانوں کے لیے ہوتا ہے۔ سنیں، وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اب رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو امت میں رسول آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ بستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مکے میں رسول آئے ہیں تو مکے والے اور ارد گرد کے پہلے لوگ ہیں جو اس کے مخاطب ہیں۔
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ بستی کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا کریں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی کتنے جی سر سر، جی الحمدللہ۔ سر، جزاک اللہ۔ کتنے بڑے اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی تمام قوموں کی طرف رسول اور نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید ہدایت و رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ نیز آپ کی امت، جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اس کو برپا کیا گیا ہے تاکہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پیغام پہنچائے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا دین کا تقاضا، کہ ہم صرف خود نمازیں نہ پڑھیں بلکہ اس دین جو برحق ہے اس کو سارے لوگوں تک جہاں ہم تاری رسائی پہنچائیں۔ خاتون خانہ گھر میں اس کو ماحول کو عین قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ اگر آپ باہر جا رہے ہیں، پروفیسر ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، آپ کا فرض ہے کہ وہ طلبہ جو آپ کے زیر تربیت ہیں، زیر تعلیم ہے، ان کی تربیت آپ کا فرض ہے۔ اگر انہوں نے آپ سے کوئی برائی جو آپ کر رہے ہیں اس کو اپنایا تو قیامت کے دن آپ کو اس برائی کا دوسرے کے کرنے والا، کیونکہ آپ اس کا سورس ہیں، آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے تربیت کر دی اور وہ مومن بن گیا تو ہر اس کے عمل کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ کیا بات ہے! ذرا رب کے کرم دیکھیں۔ تو آپ اور میں جو ہے وہ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، اب یہ کام امت کے ہر مومن کے اور مومنہ کے ذمے ہے، اور اس کے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھائیں، ورنہ قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا۔ تو دو بھی باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی کیا کہ نبی کی تبلیغ جہاں جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں کے لیے نبی کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بستی اور ہر قوم میں الگ الگ انبیاء پہنچے۔ نمبر دو، ایک نبی کی دعوت اور ہدایت کے آثار اور اس کی رہنمائی کے نقوش قدم جب تک محفوظ نہیں ہیں اس وقت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں کہ ہر نسل اور ہر پشت کے لیے الگ الگ نبی بھیجا جائے۔ اب اس کو وہ جو آپ بستی کی بات کر رہے ہیں، نہیں، امت کی طرف نبی آتا ہے۔ ہاں، اس آتا کس بستی میں ہے؟ وہ جو ام القرا ہوتی ہے، بستیوں کی ماں، سب سے بڑی بستی، جیسے مکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ شہر جو ہے یہ دنیا کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں مبعوث فرمایا۔ کوئی سوال آیت 24 تک؟ اچھا، ایک چیز بڑی مزے کی ہے جو آپ اور میں قرآن پڑھتے وقت سمجھتے وقت سمجھ سکتے ہیں۔ آیت 25 میں دیکھیں کہ رب العالمین کس طرح اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، لیکن اس تسلی سے پہلے نبی کی ذہنی کیفیت، نفسیاتی کیفیت سمجھیں۔ وہ نبی اتنا پریشان ہے کہ یہ لوگ مکے والے اس قرآن کو کیوں نہیں، اس حق کو قبول کرتے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ یہ تو جہنم میں جلیں گے کیونکہ اگر اس سے منہ موڑیں گے، کیونکہ قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ یہ قرآن بھی بشیر، نبی بھی بشیر، قرآن بھی نذیر اور نبی بھی نذیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ذرا ٹیکسٹ کو دیکھیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اس سے پہلے بھی لوگ انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں۔ اب یہاں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، آپ یہ بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ آپ قوم فرعون کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو، قوم نوح کو دیکھتے ہیں، دیکھتے جائیں۔ اللہ نے کیونکہ آزادی دی ہے، اور یہی آزادی ہمارا امتحان ہے۔ بہت اچھی طرح نوٹ کریں کہ اگر اس آزادی کو آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے لیے کہ میں نے تو اپنی آزادی ختم کی اور میں اللہ کا غلام بن گیا، ہر اس کے حکم کی اطاعت بھی کی اور ہر اس کے حکم کو سر تسلیم خم کر کے مانا، تو مجھے فائدہ کیا ہوگا بھلا اس کا؟ جلدی بتائیں۔
میری پھر جی دنیا اللہ اور کی رضا. آخرت سنور گئی، میری دنیا اور آخرت سنور گئی اگر میں نے یہ کیا تو۔ سمجھیں بات کو، اس میں فائدہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف میرے فائدے کے لیے انبیاء بھیجے، یہ کتابیں نازل کی، مجھے ساری صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل دیے۔ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اگر بندہ شکر گزار بنوں گا تو ساری نعمتیں دنیا اور آخرت کی اس نے مجھے دے دی، اور اگر میں نے اس کا انکار کیا، غلط استعمال کیا اپنے اس اللہ کے جو آزادی مجھے دی تھی، تو میں نے اپنے آپ پیار کو کیا تھا. برباد کر لیا، پیار. اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ دنیا کس طرح برباد ہوئی؟ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو دیکھ لیں، مسلم دنیا کو دیکھ لیں، کافر دنیا کو دیکھ لیں، کتنی اذیت ناک زندگی ہے۔ قرآن کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جب نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے، آپ جب بھی کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ اگر یہ مومن ہوتے، اسلام ان کا ذریعہ پوری زندگی کا نقشہ اسلام کے مطابق ہوتا، تو آپ ہر آدمی سے بات کرتے ہوئے اطمینان سے ہوتے کہ یہ پوری بھرپور مومن ہے تو بھرپور کوشش کرے گا۔ لہذا اس ایمان پر عمل کرنے میں خود انسان کا فائدہ ہے، اور اس کو پس پش ڈالنے میں اس کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان ہوتے تھے۔ سر ایک آیت کوٹ کرنی تھی، سورہ آل عمران، آیت نمبر ہے 103، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم تو بالکل تباہی کے کنارے پہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نکال رہے تھے وہاں سے، تباہیوں سے۔ اچھا، اب بڑی آپ نے صحیح اپروپریٹ، لیکن اس کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ حق لے کے آئے، قرآن حق ہے، تو اس گڑھے سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، اور اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات، سابقہ قوموں کی تباہیوں کے واقعات سارے قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اور اس کے قرآن پر عمل کرنے کا حق ادا کرے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ کیوں؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کے، بینات لے کے آئے۔ حضرت نوح بینات لے کے آئے، اور اسی طرح سارے انبیاء کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، تو پہلی تو بینات لے کے آئے، وَبِالزُّبْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، یا زبر جو ہے وہ کتاب ہے، اور اسی طرح کتاب ہاں کتاب المنیر، اور وہ روشن کتابیں لے کے آئے۔ تورات بالکل روشن کتاب تھی، اس میں بھی شریعت تھی۔ تو یہ جو رسلہم بالبینات، تو وہ کبھی جو انہوں نے مطالبے کیے، تو اللہ نے حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزے دیے، اور بدبختوں نے کیا کیا، اور پھر کس طرح عذاب آیا آپ دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، حضرت ابراہیم کو صحائف عطا فرمائے۔ صحیفہ اور کتاب میں فرق کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں، جلدی سر بتائیں۔ جی صحیفے، جہاں تک مجھے علم ہے، صحیفے جو ہے وہ صفوں پہ لکھی ہوئی تحریریں ہوتی تھی، اور کتاب جو ہے وہ ایک وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے سے بھیجی جاتی بالکل غلط، بالکل غلط۔ صحیفہ ایک مختصر ہدایت نامہ ہوتا ہے، اور کتاب ایک تفصیلی، جیسے تورات اور قرآن ہے۔ وہ جو صحائف تھے موسیٰ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بڑے مختصر تھے۔
یہ ہے دونوں کا فرق۔ آیت نمبر 26 دیکھیے، قرآن کہتا ہے ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ ذرا رب کی دھمکی دیکھیں، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون، گنتے جائیے۔ آج ہم بھی اگر اسی طرح اللہ کی اطاعت سے محروم رہے، اور آلریڈی ہم نے بڑا سستی کا مظاہرہ کیا ہے، تو نعروں سے کوئی قوم بچ نہیں سکتی۔ کوئی قوم بچ سکتی ہے جب اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی رضا کے لیے اس کے احکامات جو ہمارے پاس مکمل تو قرآن و سنت کی تفصیلی احکامات موجود ہیں، اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا تو ہم بھی انہی قوموں میں سے ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا ہے۔ اللہ بلکہ تعالیٰ یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے لیے ہے نا، کہ اگر نافرمانیاں کرو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے ہو، اللہ تو پکڑ سکتا ہے بے شک عذاب دے کے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ اسی لیے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ لوگوں ہوش میں آؤ، یہ جو تم کر رہے ہو یہ سرکشی اور بغاوت ہے، اور اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ پوری قوم تاریخ کو دیکھ لیں۔ اللہ کی سنت لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت بڑی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے۔ اچھا، اب ذرا نیچے کی آیت میں پڑھوں گا، پھر میں اوپر سے کیا تعلق ہے جو بیان ہوئے ہیں۔ آیت 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پھر وہ زمین اسی بارش کی وجہ سے سر کچھ، یہ ایک آیت جو ہے 26 رہ گئی ہے نا، ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، یہ جی رہ گئی ہے۔ ہاں میں نے ابھی نہیں، بتایا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ جی، نے یہ پڑھ لی ہے۔ پہلے نوٹ نہیں فرمایا، یہ بات میں بتا چکا ہوں، اس کو کھول کے بتا چکا ہوں، اور قوموں کا بتایا ہے کہ کون سی قومیں نے ان کا کیسا عذاب آیا، قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، سورہ احزاب پڑھ لیجئے، ساری سورہ آراف پڑھ لیجئے، سورہ قرآن کی مکی صورتوں میں اکثر ان کا ذکر ہے، وہ عبرت کے لیے ہے کہ اللہ کا عذاب کیف کان نکیر، کہ اللہ کا عذاب کیسا تھا، دیکھ لو وہاں پر۔ اچھا، اب ذرا میں پڑھ رہا ہوں اور آپ غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، کیا تم دیکھ نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں؟ اللہ، روز آپ دیکھتے ہیں، سیب کو دیکھیں، انگور کو دیکھیں، کس قدر اختلاف ہے رنگوں میں، اور کس ہستی نے اس زمین سے یہ پھل اگائے، ایک زمین اور ایک پانی، پھلوں کے رنگ مختلف، پھلوں کے ذائقے مختلف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ تو بارش اور زمین کا مسئلہ ہوا، آگے فرمایا من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ بتایا نا کہ زمین سے جو پھل نکلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی پہاڑ دیکھو، کئی کئی رنگ، مادی ترکیبیں دیکھو، ان میں فرق دیکھو، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کچھ سیاہ سفید، کچھ سرخ اور گہری سیاہ دھاریوں والے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے جب میں گیا نا اس طرف، جب میں شلم برجے میں تھا پاکستان میں،
تو یہ ڈیرہ غازی خان کی طرف جائیں نا آپ، تو ویلز پہ ہم جاتے تھے، تو پہاڑیاں راستے میں آتی تھیں، اور واقعی اس میں یہ سارے رنگ موجود ہوتے تھے، کسی میں زرد ہے تو کسی میں یلو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ جو آیت یہاں 27 آئی ہے، اور جس میں یہ کمالات کے دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، تو یہ کیا، اس آیت کا یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں سر، تم اللہ، مجھے پہچانو۔ سر جی، اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ تم پھر بھی انکار کرتے ہو اور ہدایت نہیں لیتے ہو کہ میں تمہارے لیے کیا کیا چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، دونوں جواب پرفیکٹ ہیں، کہ اللہ کی وہ نشانیاں جن پہ غور و فکر کرو تو تم جھک جاؤ اس اللہ کے سامنے، کہ اس نے کیسی ہستی ہے، کہ ایک بارش سے زمین کیسے پھل اگل دیتی ہے، اور ایک پہاڑ مختلف، اور اس کے اندر یہ دھاریاں جو ہیں، یہ کس کی نشانی ہے؟ اس اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اس کے کمالات کی نشانی ہے، اس کا حکم مانو، اس کے آگے سرنگوں ہو جاؤ، اس نے دنیا میں تمہارے لیے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک نیا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات بتائے ہیں، کہ جو انسان کو دماغ اللہ نے دیا ہے، عقل دی ہے، اس کو ذرا دیکھے تو اس کو سمجھ میں آئے۔ یہ جو گھر میں تم نے سنگ مرمر لگایا ہوا ہے، اور پھر اس کی جو خاص خاص کر پراپرٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، ان کو ذرا نوٹ کرو۔ اب اگلی آیت 28 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ آنکھیں بند کر کے ہم چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، جس رب نے یہ بنائی ہیں ہمارے لیے، اور جس میں جو رنگوں کا اختلاف، جو ذائقوں کا اختلاف، پھل ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، تو دیکھیں۔ لیکن یہاں تک تو اللہ کی نشانیاں بتائیں نا، آگے کی بات بڑے غور سے سنیں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ سر جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت ہے جن کو۔ یہ آپ بات جنرل کہہ رہی ہیں، سر اصل بات علم علم ہوگا تو ان ساری باتوں کی پہچان ہوگی۔ ڈاکٹر سر جی، جو صاحبہ، اوپر کیا اللہ ڈاکٹر صحیح تعالیٰ ہے؟ نے صاحبہ، اپنے ڈاکٹر صاحبہ، علم کی غلط بات مت کریں۔ علم قرآن و سنت والا، یہ ڈگریاں میں نے لوگوں کی دیکھی ہیں، بالکل ان ڈگریوں سے اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اگر پہچانتا تو یہ بدبخت نہ ہوتے۔ آپ کی گریجویٹ اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے، نام و نہاد، ان کے پاس علم ہے قرآن و سنت کا؟ کیوں؟ یہاں علم سے مراد اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ دنیاوی ڈگریاں انسانوں کو کس قدر گمراہ اور تکبر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، میں ان میں سے ایک ہوں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، عالم قرآن اس کو کہتا ہے جو قرآن و سنت کا علم رکھتے، وہ علم جو اللہ کو پہچان کر، اس کی مان کر اپنی زندگی اس کے تابع کر دے، وہ عالم ہے قرآن میں۔ یہ پی ایچ ڈی اگر شیطان کے پیچھے چل رہا ہے تو یہ ہرگز ہرگز اس کا علم گمراہی ہے۔ بات کو سمجھیں ذرا اچھی طرح۔ سر جی، مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو اوپر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور نشانیاں گنوائی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں، جو یہ میری نعمتیں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام میرے سوا کون کر سکتا ہے، تو وہی علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ جو اوپر اللہ نے بتایا کہ زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ان نشانیوں کو دیکھو، ان پر جو ایمان لا کر جی، کہ کس کا کمال ہے، اس ہستی نے حق میرے لیے کیا بھیجا ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھے گا اس کا علم ناکافی ہے۔ بے شک۔ تو دنیاوی ڈگریاں نے
دنیا کو کچھ بھی نہیں دیا، اللہ کے علم نے، قرآن و سنت کے علم نے، علم وحی نے انسان کو وہ سوچ اور فکر دی کہ جس سے وہ اپنی پوری زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے۔ تو یہ تنوع جو ہے، چاہے انسانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، زمین کے پھلوں میں ہو، زمین کی دیگر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کمال اللہ کا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب سنیے آیت نمبر 29، بڑے غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 کام ہے۔ پہلا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ قرآن میں تلاوت کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، غور و فکر کرنا۔ ہاں، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا، اور فالو کرنے کا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پڑھنا، سمجھنا، سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پہلا کام یہ ہے تلاوت آیات، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ نمبر 2، عمل میں سر فہرست پھر دیکھیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف میرے عقیدے کو پختہ کرتا ہے، نہ صرف میرے لیے بصیرت کا اہتمام کرتا ہے، یہ نماز، اقامت نماز میرے اندر پوری قوت فراہم کرتی ہے کہ میں اس نماز کو اگر سمجھ کے سوچ کے پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے طاقت اور قوت دیتا ہے کہ میں حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، بہترین طریقے سے انجام دیتا ہوں۔ پہلا عمل، بلکہ یہ دوسرا تلاوت قرآن، اور نمبر 2 اقامت صلاۃ، اور نمبر 3 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، کھلے بھی اور چھپے بھی، دونوں طریقوں سے، دونوں جائز ہیں، لیکن اپنے اپنے حساب سے۔ بڑے غور سے سنیے، اگر کہیں فنڈ ریزنگ اسکیم ہو اور لوگوں کو دعوت دینی ہو کہ پیسہ نکالو اللہ کے راستے میں دو، جیسے اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، تو ایک اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنے پیسے اس کے لیے دیے ہیں، آپ لوگ بھی برائے کرم اس اہم خرچ کے لیے پیسہ ادا کریں۔ یہ اس نے اعلانیہ کیا دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہ تاکہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، یہ تو ہو گیا اعلانیہ۔ لیکن دوسری، اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، اتنا چھپا کے دیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو دے رہے ہیں اس سے پتہ بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کتنا دیا ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ذرا دیکھیں قرآن کس طرح کی تھنکنگ، کس طرح کی فکر کا انسان کے اندر آبیاری کرتا ہے کہ نیکی کو اگر فروغ دینے کے لیے آپ کو اعلانیہ کرنا پڑتا ہے تو کریں، لیکن چھپے جو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، لیکن اصل میں جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کس چیز کا ثبوت دیتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا جلدی سے۔ سر یہ اللہ کا یرجون تجارتا لن تبور، آگے کی بات چھوڑیں، بات مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کیا اس کا کمال کیا ہے؟ اس کو اور بھی زیادہ جتنا اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے اس سے بڑھ کے ملتا ہے اس کو سر۔ یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے۔ جب اب اللہ بڑے تعالیٰ سے ہوتا ہے اس محبت، کے پاس۔ آپ غور سے سنیں میری بات کو، اصل جو ثبوت دیتا ہے وہ بندہ، وہ اس بات کا کہ اس سے مال سے محبت نہیں ہے، اسے مال دینے والے سے محبت ہے۔ یہ ہے وہ چیز، اگر وہ یہ ثبوت کر دے رہا ہے تو وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، ورنہ وہ پیسے کا بندہ ہے۔ اگر پیسے کو پیارا ہے اور اللہ کا حکم چھوڑ دیا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا، تو پیسے کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں بات کو سمجھتے؟
آپ جب اللہ کی راہ میں سرے عام اور کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں آپ، اور مقصد آپ کا اللہ کی رضا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کہ اس میں پیسے کی محبت نہیں ہے، اس میں دنیا سے محبت نہیں ہے، اس کو میرے حکم سے محبت ہے، اور آخرت میں اس کو سب کچھ ملے گا۔ اب وہ اللہ خود وعدہ کرتا ہے کہ میں، جیسے ہماری بہن نے کہا کہ وہ اللہ ریپلیس کر دیتا ہے، اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے، یہ بالکل دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ رزق اسی کے ذمے ہے اور وہی دیتا ہے۔ جی ایک سوال ہے یہاں سر جی، یہ جب آیت آتی ہے مما رزقناہم ينفقون، تو انسان یہ سوچ رکھ کے کہ مال میرا نہیں ہے، میرے رب کا دیا ہوا ہے، تو مجھے اسی کے راستے میں لگانا ہے، یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ عین مطلوب ہے۔ مجھے صلاحیتیں کس نے دی، پیسہ کس نے دیا، وسائل کس نے دیے، ذرائع کس نے دیے، اور اس نے میرے اوپر لازم کیا ہے کہ میں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ صرف اتنی سی بات کہہ کے کہتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ شخص جو سمجھتا ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی رضا میرے مقصود ہے، باقی کوئی چیز مقصود نہیں ہے، پھر وہ جب خرچ کرتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ تو نمبر 3، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ آگے جو کنکلوژن ہے نا نمبر 4 کا، اس اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں۔ یہ 3 کام کرے، تلاوت آیات کا حق ادا کرے، اقامت صلاۃ کا حق ادا کرے، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کی رضا کے لیے خرچ کرے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، میں اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم زندگی میں کبھی نقصان میں نہیں ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر اب ختم کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز آیت 29 تک آپ دیکھیں، قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، کتنی عظیم ہدایات ہیں، کیونکہ یہ حق ہے اس اللہ کی طرف سے جو اللہ خود حق ہے۔ تو اب یہی وہ چیز ہے دنیا میں اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، میں اور آپ اسی سے مستفید ہوں۔ سر جی یہ نمبر 4 پہ کیا لکھے؟ جی نمبر 4 پہ کیا لکھے؟ نمبر 3 لکھوائے آپ نے۔ نہیں، 3 تو کام کر لیں گے نا، چوتھا تو یرجون تجارت لن تبور، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جزاک اللہ۔ ذرا جلدی سے لانا، اس کا بیٹری لو ہے۔ جی کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اس کا لاؤ، بیٹری لو ہے، چارجر۔ جی سر جی یہ جو آخر میں ہے اس کو تھوڑا واضح کر دیں، کوئی ایسی تجارت کی امیدوار ہے جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ آپ ایک بات کو سمجھیں، 3 کام آپ کریں۔ کون سے 3 کام؟ جلدی بتائیں، آپ خود بتائیں۔ یہ جو ابھی آپ نے دکھائے ہیں کہ تلاوت آیات، غور و فکر کر کے سمجھ کے پڑھنا، عمل کرنا، اور دوسرا جو ہے یہ اقامت صلاۃ، اور یہ تیسرا جو ہے جو رزق اور مال اللہ نے دیا ہے اس کو چھپے اور کھلے خرچ کرنا۔ آواز نہیں آ رہی سر جی؟ ان کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے لگتا ہے۔ ہاں لگتا یہی ہے۔ چلیں دعا کر لیں، انہیں کچھ ہو گیا، کوئی ڈسٹرب ہو گئے ہیں کچھ نہیں سنتے چارجنگ ہو۔ ختم ہو گئی، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا،
چلیں اللہ پاک ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی دین کی طرف اسی طرح ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک آمین ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں سے جو بھی خطائیں ہو جاتی ہیں معاف کر دے پروردگار، قبول کر لے ہم لوگوں کی دعاؤں کو، ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو، اور ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول کر لے پروردگار۔ اللہ ہر بیمار کو صحت کاملہ اور عاجلہ دے۔ آمین ثم آمین۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ان کی مغفرت کر دے پروردگار، بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ دین کی خدمت کے لیے چن دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی اب ابھی آ رہی ہے سر۔ اب آ رہی ہے۔ ہاں، وہ سسٹم ذرا گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اب ہماری بہن پوچھ رہی تھی کہ یہ جو آخری جملہ ہے اس آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جو کبھی برباد ہلاک نہیں ہوگی، جو کبھی نفع بخش ہمیشہ رہے گی اگر وہ تین کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت کے اعتبار سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ تین کام کرو نا، نمبر ایک اسی آیت کا ان الذین یتلون کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت، پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ نمبر دو اقامت الصلاۃ، اور نمبر تین وہ رزق جو اللہ نے کا دیا ہوا اس کو خرچ کریں۔ یہ تین کام کریں۔ اصل میں جب یہ دو کام آپ کریں گے نا، بلکہ تینوں، کہ تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ وہ کام ہیں جو آپ کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ کبھی آپ کو نقصان اور بربادی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تین کام کرنے سے دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یہ ہے اس کا مفہوم، یرجون تجارت لن تبور، آخری حصہ آیت کا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر، جی جزاک اللہ۔ اور میں نے تو آزما کے دیکھا ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ جو اس کے وعدے ہیں وہ برحق ہیں۔ بے شک۔ دیکھیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اللہ اس کو دیتا ہے، پھر وہ آپ دیکھیں وہ دولت جہاں جاتی ہے اس کے سی مسائل، اولاد ہے تو نافرمان، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ برکت اللہ اٹھا دیتے ہیں اس سے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ ایک ایک پائی جہاں بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بھی بہت زیادہ جزائے خیر دے، اور ہم لوگ جیسے جڑے ہوئے ہیں ذوق اور شوق سے، اسی طرح ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اللہ پاک کرتے ہیں۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ دیکھیں نا، یہ جو آپ ابھی آیت آپ نے پڑھی ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، تو اللہ کی جی کتاب کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، غور کریں، اور اس نتیجے کو پوری طرح سمجھیں کہ یہی کتاب حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ اگر کوئی چیز کتنی حق ہے، کمپیر بھی قرآن سے کریں گے، کسوٹی قرآن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا کما حق اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے بس۔ آمین۔ کل ہفتہ ہے جی، تاریخ کیا ہوگی؟ کل جو ہے 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو
14:6 آج ہوا ہے آیت 18 سے لے کر جی 18 سے 18 تھی نا، جی 18 29. 29 اور ساتھ میں دوہرائی پچھلی آیات. ہاں وہ ضروری ہے. جی 14 سے 18 جی پورا لکھا کریں جی تاکہ. وہ لکھا ہے. یہ ہو گیا، بس اس کو سیٹ کر کے پرنٹ کر کے لائیں. پہلے میں دیکھ لوں جی اگر کیونکہ یہ بڑا زبردست جی ایسی چیز تیار ہو گئی ہے نا.